بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور اسی وجہ سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے لے کر کے 64 تک پڑھی گئی ہیں، 59 to 64. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. البتہ تحقیق کے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. سو آپ نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے دلائل کو بیان کیا گیا تھا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اور اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء و رسول علیہم السلام تشریف لائے. امت موجودہ، امت حاضرہ کی تذکیر، ریمائنڈ، یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ایک رسول بھیجا، کبھی ایک وقت میں ایک سے زائد رسول بھیجے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، کبھی اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، اور کئی ایک مرتبہ تکرار ہوئی ہے. اور یہ تکرار بھی مفید ہے. تذکیر، یاد دہانی کے اندر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اذا تکرر تقرر فی الذہن، جب کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے تو وہ ذہن میں جاگزی ہو جاتی ہے، سیٹ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اوقاف النفس ہو جاتی ہے، نفس میں جاگزی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند واقعات کی چند جگہوں پر تکرار بھی فرمائی ہے. اس تکرار میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں. کل قیامت کے دن لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا یا کوئی نصیحت ہمارے پاس نہیں آئی تھی. تو بہرکیف یہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان طبرانی کی روایت کے مطابق 10 قرن ہیں. ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال کا فاصلہ. ابن جریر کی تحقیق کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام،
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور نوح علیہ السلام کی وفات، یہ دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو عرصہ ہے، وہ 2856 برس ہے، 2856 ایئرس۔ بہر کے جو کچھ بھی ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ عبد الغفار، دوسرا قول یہ ہے کہ شاکر، تیسرا قول یہ ہے کہ سکن، لیکن نوح علیہ السلام ان کا لقب ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے گریہ کیا تھا، بہت آہوزاری کی تھی، بہت روئے تھے، تو اس لیے ان کا یہ لقب ہو گیا نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، معلوم ہوا کہ پوری دنیا کی طرف نہیں آئے، صرف اپنی قوم کی طرف آپ بھیجے گئے تھے۔ پوری دنیا کی طرف جو آئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام خاص ایک قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کی طرف۔ آپ نے فرمایا آ کر کے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا سورہ اعراف کے اندر۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ دیکھیں گے سورہ ہود کے اندر بھی، سورہ ہود کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد صالح علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور تقریباً یہی ترتیب آپ دیکھیں گے سورۃ الشعراء کے اندر بھی۔ سورۃ الشعراء میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، کذبت عاد المرسلین، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، کذبت ثمود المرسلین، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، کذبت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ وہاں بھی واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تکرار لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے، تذکیر کے لیے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یوں کہا کہ اَهَذَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ ان میں جو سردار اور بڑے لوگ تھے انہوں نے یوں کہا کہ یہ تو تمہارے مانند ایک انسان ہے، مطلب یہ کہ تمہارے جیسے انسان کی پیروی کیا مطلب رکھتی ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تم سے بڑھ جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اور کہیں حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے یوں کہا کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر آپ کی اتباع کی ہے ہم میں سے رذیل لوگوں نے، لوور کاسٹ لوگوں نے، بہت جیسے موچی ہے، چمار ہے، اس قسم کے لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ ما راکم علینا بالفضل، یعنی تمہاری ہم پر کوئی بڑائی نہیں ہے، یعنی تمہاری ہم پر کوئی بڑائی نہیں ہے، تم ہمارے جیسے ایک آرڈینری انسان ہو، ایک نارمل انسان ہو، یہ کہا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے اس دعوت کا تفصیلی بیان سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے دعوت دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود قوم نہیں مانی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ میرے رب، میں نے میری قوم کو رات دن پکارا، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، ان کو نہیں بڑھایا میرے پکارنے نے مگر بھاگنا، یعنی میں جتنا ان کو بلاتا گیا وہ مجھ سے دور ہوتے گئے۔ وَإِنِّي مِن كُلَّمَا دعوتهم، جب بھی میں نے ان کو پکارا، کیوں؟ تاکہ آپ ان کو بخش دیں،
تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر دی، یعنی انگلیاں ٹھونس دی، یعنی آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ اندازہ لگائیے وقت کے نبی پر کیا گزر رہی ہوگی. واستغشوا ثيابهم، اور اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے. واصروا، اور جس بات پر وہ تھے اسی پر وہ جمے رہے، اصرار کیا، بدید رہے اس پر. واستكبروا استكبارا، اور تکبر اور اینٹ سے پیش آئے. ثم انی دعوتهم جہارا، میں نے ان کو علانیہ بھی دعوت دی، چپکے سے بھی دعوت دی، لوگوں کے سامنے بھی دعوت دی. میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے. کیا فائدہ ہوگا اگر تم توحید کے قائل ہو جاؤ گے، شرک سے بخشش طلب کرو گے، شرک سے معافی مانگو گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان کو موسلا دھار چھوڑ دے گا اور تمہاری مدد کرے گا بیٹوں کے ذریعہ، مالوں کے ذریعہ، یعنی مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہر بنا دے گا. یہ دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی. قوم نے جب دعوت دی تو قوم کو جب دعوت دی گئی تو قوم اس بات پر اڑ گئی. تو حضرت نوح علیہ السلام شکوہ کے انداز میں فرماتے ہیں کہ انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، بڑی پلاننگ کی، بڑی منصوبہ بندی کی. اور جب میں نے دعوت دی تو دعوت کی قبول کرنے کے بجائے وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کیا لا تذرن آلہتکم، تم جس عبادت پر ہو، جس پوجا پرستش پر ہو، اس پر جمے رہو. تم مت چھوڑو تمہارے معبودوں کو، اور مت چھوڑو ود کو. یہ اس وقت کے ان کے بت تھے. ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے. کہا کہ ان پر جمے رہو، ان کی عبادت کرتے رہو. حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہے جن کے زمانے میں شرک، کفر اور بت پرستی شروع ہوئی. قال الملأ من قومه، آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا کہا؟ ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں، کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. ملأ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب کسی قوم کے سردار اور چودھری قسم کے لوگ کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو ان کی ہیبت سے آنکھیں بھر جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے الملأ. ملأ یم لوگوں کا معنی بھرنا، تو ان کی ہیبت سے آنکھیں بھر جاتی ہیں، تو اس معنی پر اس کو کہتے ہیں ملأ، یعنی سرداران قوم. انا لنراک فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم میرے ساتھ ادنا قسم کی بھی گمراہی نہیں ہے. دلالتن تا کے ساتھ اور تنوین بھی آئی تو اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ذرہ برابر ادنا بر بھی میرے اندر گمراہی نہیں ہے، بہکاوا میرے اندر نہیں ہے. ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی جانب سے فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں میرے رب کے پیغامات، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یعنی میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. اغفلوا یا اغفلتم وعجبتم، تم غافل ہو اور تعجب کرتے ہو اس بات سے. کس بات سے؟ کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آئی. کیا نصیحت؟ وہی نصیحت جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ نصیحت. اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ نصیحت. تو کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت آئی تم ہی میں سے کسی آدمی پر، تاکہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تو تمہیں اس پر تعجب ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی.
80، 40 مرد 40 عورتیں، مختلف اقوال ہے 72، بہر کے جو بھی ہو ان تمام کو نجات دی جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ لوگ اندھے تھے، اندھے لوگ تھے، مطلب گمراہی سے اندھے تھے، سیدھے راستے سے اندھے تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آئندہ رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔